پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ اسرائیل کیوں؟ آپ کے سامنے زبور 124 پورا پڑھتے ہیں۔ زبور 124۔ اب اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے۔ اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ اس وقت موجزن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ خداوند مبارک ہو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا۔ ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی۔ جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ میں بڑے ادب سے ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو یہ بات کہتے ہیں، مجھے حقائق میں مت الجھائیں۔ میں اسرائیل کے بارے میں حقائق کا ایک سلسلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک قوم کا نام ہے جو حضرت ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہے۔ ان کو بعد میں یہودی کہا گیا، اس لیے یہودی اور اسرائیل آج کل کم و بیش ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے نہ تھے۔ اسرائیل یا اسرائیلی نام عہد عتیق میں 2500 بار آیا ہے۔ اب اگر انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ یا ویلز نام اتنی ہی بار بائبل مقدس میں آئے تو ہم سب کو یقین ہے کہ آپ بائبل مقدس کو بخوبی سمجھ نہیں سکیں گے جب تک آپ کو انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ یا ویلز یا آئرلینڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم نہ ہو۔ یہی اصول اسرائیل کے سمجھنے پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ بائبل مقدس کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اسرائیل کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، اور اگر آپ اسرائیل کے متعلق مخمصے میں ہیں تو بائبل مقدس بھی آپ کے نزدیک ایک معمہ ٹھہرے گی۔ عہد جدید میں لفظ اسرائیل 79 بار آیا ہے۔ میری کتاب کی فہرست میں بھی 77 بار آیا ہے، لیکن ایک دوسرے شخص نے کمپیوٹر سے چھان بین کی تو اسے 2 اور ملے جو میں چھوڑ گیا تھا، لیکن اس بات سے نتیجے پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلیسیا کے معنوں میں کبھی بھی بیان نہیں کیا گیا۔ مجھے پھر اپنی بات کہنے دیں کہ اسرائیل کا نام بائبل مقدس میں 79 بار آیا ہے اور یہ کبھی بھی کلیسیا کے معنی میں بیان نہیں کرتا۔ لفظ یہودی عہد عتیق میں 84 بار آیا ہے۔ اس کے برعکس لفظ مسیحی عہد عتیق میں 3 بار آیا ہے۔ اب میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل ایک لاسانی قوم ہے، اس کی مانند کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ جہاں تک مجھے اپنے بارے میں معلومات ہیں، میں تو بالکل یہودی نہیں ہوں۔ سب سے پہلے میں اسرائیل کی لاسانیت کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جس کا حضرت داؤد نے پہلا تواریخ کے 17ویں باب آیت 21 میں خداوند سے دعا کی۔ وہ کہتے ہیں، اور روئے زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کون سی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھڑایا، تاکہ تو اپنی امت کے سامنے سے جسے تو نے مصر سے خلاصی بخشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور مہیب کاموں سے اپنا نام کرے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ کوئی اور قوم نہیں جسے خدا چھڑانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ اسے قوموں میں سے ایک قوم کے طور پر اپنی امت بنائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ایک لاسانی قوم ہے۔ اس کے بعد خروج کے 19ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوہ سینا کے دامن میں جمع ہوئے تو خدا نے شریعت اور احکام دینے سے پہلے اسرائیل سے عہد باندھا، اور وہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ وہ ان کو یہ بتائے۔ خروج باب 17 آیت 6، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ کوئی اور قوم نہیں ہے جس سے خدا نے کبھی وہ الفاظ کہے ہوں۔ اور پھر رومیوں کے 9ویں باب کی 4 اور 5 آیات میں مقدس پولس کئی امتیازی خصوصیات کی فہرست پیش کرتا ہے جن کا اطلاق صرف اسرائیل اور یہودیوں پر ہوتا ہے۔ رومیوں باب 9 آیات 4 اور 5 میں وہ اس کے قبیلے کے رشتہ داروں کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود پر شریعت
اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو سب سے زیادہ امتیازی خصائل میں سے ایک ہے۔ یہودی قوم کے ذریعے، اسرائیل کے ذریعے نجات دہندہ مسیحا یسوع مسیح دنیا میں آیا، کسی اور قوم کے ذریعے سے نہیں۔ اور پھر مکاشفہ کے 5ویں باب اور 5ویں آیت میں ایک اور قابل ذکر لفظ آیا ہے جو ایک طرح سے بڑا جوش دلانے والا ہے۔ میری تو سانس رک جاتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ آسمان پر مقدس یوحنا ایک منظر دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک تمار مقدس یوحنا کو پیش کیا جاتا ہے، وہ 7 مہروں سے سربمہر ہے اور کوئی بھی اس کو کھولنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ مقدس یوحنا زار زار رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کافی دیر سے منتظر تھا کہ کوئی اسے کھولے اور وہ دیکھے کہ تمار کے اندر کیا ہے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ میں تمار کی تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کے لیے اس اعزاز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا کے قبیلے کا ببر کون تھا؟ یسوع۔ یہ تو اس کی موت اور قیامت کے کئی سال بعد کی بات ہے، اور وہ ابھی تک یہودا کے قبیلے کا ببر کہلاتا ہے۔ یہودا سے ہی لفظ یہودی نکلا ہے۔ میں آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی قوم کے ساتھ یسوع کی شناخت عارضی نہیں تھی، یہ اس کی زمینی زندگی اور خدمت کے ساتھ چند برسوں کے لیے بھی نہیں تھی، یہ شناخت تو دائمی تھی۔ کئی سالوں کے بعد اس کی قیامت اور صعود آسمانی کے بعد بھی وہ ابھی تک یہودا کے قبیلے کا ببر کہلاتا ہے۔ وہ نہ صرف یہودی تھا بلکہ اب بھی یہودی ہے۔ یہ بات میرے نزدیک سانس روک دینے والی سچائی ہے، یہ حیرت انگیز ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک ببر شیر ہے اور وہ یہودی ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ وہ شیر دھاڑنے والا ہے، اور یہودی لوگوں کے دشمنوں کو افسوس اور غضب ہوگا جب یہودا کے قبیلے کا ببر دھاڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غضب کے دن کوئی کسی بات کے لیے اس کے مخالف ہو۔ اور ایک آخری بات جو میرے خیال میں بہت ہی اہم بیان ہے، جو یہودی لوگوں کے بارے میں مقدس یوحنا کے 4 باب اور 22ویں آیت میں لکھی ہے، جہاں پر یسوع ایک سامری عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سامری عورت سے کہا، تمہیں جسے نہیں مانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اس میں 5 لفظ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی نجات یہودیوں میں سے ہے۔ 5 الفاظ جن کو سن کر سانس رک جاتی ہے۔ نجات کہاں سے آئی؟ یہودیوں سے۔ اگر یہودی نہیں تو نجات بھی نہیں۔ اب میں تو غیر قوم ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ساری روحانی وراثت، ہر روحانی برکت جسے میں فیضیاب ہوا ہوں، اس کے لیے میں ایک قوم کا احسان مند ہوں، اور وہ ہے یہودی قوم۔ اگر وہ نہیں تو بزرگ بھی نہیں، انبیاء نہیں، رسول نہیں، بائبل مقدس نہیں، اور نجات دہندہ بھی نہیں۔ ان 5 چیزوں کے بغیر آپ کو یا مجھے نجات کتنی ملے گی؟ نجات تو یہودیوں میں سے ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اچھے ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک جسے یسوع مسیح میں برکت ملی ہے اور روحانی برکات کے لیے ایک ہی قوم کے احسان مند ہیں، اور وہ ہے یہودی قوم۔ اور تاریخ کی ایک بھیانک صداقت یہ ہے کہ صدیوں تک، تقریباً 17 صدیوں تک اپنے آپ کو حلیم بناتے اور یہودی لوگوں کے احسان کو تسلیم کرتے، میں کہوں گا کہ سچے مسیحیوں یعنی مسیحی کلیسیا نے ان کی مخالف کی اور ان کو اذیت پہنچائی، یہودی لوگوں کے ساتھ حد تک آمیز سلوک کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے نجات آئی۔ یہ غیر معقول ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اس بھیانک صورتحال کو بیان کر سکوں۔ ہم اپنی ساری نجات کے لیے ان کی منت کش ہیں۔ ہم برطانوی، اور مجھے کہنے دیں کہ اگر کوئی یہاں پر برطانوی موجود ہے، میں برطانوی ہوں، برطانوی جھنڈے کی طرح ہم برطانوی لوگوں کو قدر فخر کرنا چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے یہ بات دریافت کی؟ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بعض یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہماری کوئی سلطنت نہیں ہے۔ میں ایک معمار سلطنت تھا،
آپ میرا یقین کریں، میرے گھرانے کا ہر مرد جن کو میں جانتا ہوں وہ معمار سلطنت تھا۔ برطانوی آرمی کا ایک افسر جو ہندوستان میں کام کرتا تھا وہ بھی معمار سلطنت تھا۔ ہمیں برطانوی ہوتے ہوئے فروتن بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہودیوں سے کہنا چاہیے، ہمیں افسوس ہے ہم نے آپ کی قدر نہیں کی۔ ہم سب کھلم کھلا مخالف یہود نہیں رہے ہیں، لیکن اس قوم میں مخالف یہود کے خیال رہے ہیں، اور تاریخ میں اس قوم کے ایسے دور آتے رہے ہیں جب کھلم کھلا یہودیوں کی مخالفت کی گئی، اور ان اقوام میں ایسے شہر تھے جیسے پارک برسٹل اور دوسرے شہروں میں جہاں پر سر عام یہودی لوگوں کے ساتھ پرتشدد ایذا رسانی کی گئی، اور جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں حلیمی اور انکساری اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا از سر نو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ حقیقتاً کیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے یہودی لوگوں کے بارے میں ایک بے مثال حقیقت کو بے نقاب کرنے والا ہوں جو واقعی لاسانی ہے۔ ان کی پوری تاریخ کے بارے میں پہلے ہی نبوت کے ذریعے بتا دیا گیا تھا۔ اس سچائی کو کسی اور قوم میں منکشف نہیں کیا گیا، لیکن پوری تاریخ میں یہودی لوگوں کے بارے میں حضرت ابراہیم اور بعد کے زمانے کے متعلق بائبل مقدس میں نبوت کی گئی ہے، اور سب ملا کر 16 منازل میں نبوتی کلام کیسے کار فرما رہا بتا رہا ہوں، جن کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ پہلے نمبر پر میں بائبل مقدس کے حوالے سے ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی 3 پیش گوئیاں حضرت ابراہیم کو بتائی گئیں۔ ان کی غلامی کے بارے میں پیش گوئی جب وہ اسیر مصر تھے۔ نمبر 2، مصر سے دولت کے ساتھ رہائی پانا، اور یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ وہ بے شمار مال و دولت کے ساتھ باہر آئیں گے۔ وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں 24 گھنٹوں کے دوران وہ مصریوں کے دھن دولت سے مالا مال ہو کر وہاں سے نکلے تھے۔ ایک قابل ذکر بات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم کو کنعان کی سرزمین پر قابض ہونے کے بارے میں پیش گوئی ہوئی تھی۔ پھر ہم کتاب استثناء دوسری کتابوں کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھا نمبر، وہ موعودہ سرزمین میں بت پرستی کی طرف رجوع لائیں گے۔ اس کے بارے میں پیش گوئی ہوئی اور یقیناً پوری بھی ہو گئی۔ پانچواں نمبر، خدا ان کے لیے یروشلم میں عبادت کے لیے مراکز قائم کرے گا۔ چھٹا نمبر، کہ شمالی بادشاہت جو اسرائیل کہلاتا ہے وہ شام کی غلامی میں چلی جائے گی۔ ساتواں نمبر، جنوبی بادشاہت جو یہودا کہلاتی ہے وہ بابل کی اسیری میں چلی جائے گی۔ آٹھواں نمبر، پہلی ہیکل کی بربادی جسے حضرت سلیمان نے تعمیر کیا کی پیش گوئی کی۔ نواں نمبر، دوسری ہیکل کی تباہی و بربادی جو یسوع کے زمانے میں قائم تھی۔ یسوع نے خود اس کی بربادی کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ آج بھی یروشلم میں جائیں اور یہودی گائیڈ آپ کو یروشلم کے گرد چکر لگانے میں آپ کی رہنمائی کریں گے، اور وہ آپ کو ایسے پتھر دکھائیں گے، اپنے ہی اوپر کھڑے ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ اس بات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ ہر ایک پتھر گرا دیا جائے گا، کوئی ایک پتھر بھی دوسرے پر کھڑا نہیں رہے گا۔ اور میں یہودی گائیڈوں سے کہتا ہوں کہ بعض مسیحی مبلغین کی بنسبت بائبل مقدس پر زیادہ یقین کریں۔ سب ٹھیک ہے۔ نمبر 11، احبار 26ویں باب اور دیگر کئی مقامات میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے وہ غیر اقوام میں تتر بتر ہو جائیں گے۔ نمبر 12، وہ غیر اقوام میں رہتے ہوئے ایذا رسانی اور جبر و تشدد سہیں گے، اور یہ پیش گوئی سچ مچ پوری ہو گئی ہے۔ نمبر 13، وہ تمام قوموں میں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ بات تو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ایسا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ 13 پیش گوئیاں پایۂ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، اور جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ 3 کا پورا ہونا ابھی باقی ہے، ان کو بھی پایۂ تکمیل کو پہنچنا ہے۔ ساری قوموں کا ان کے خلاف جمع ہونا تاکہ ان کے خلاف صف آرا ہو سکیں۔ 14واں نمبر ہے، اور 15واں نمبر اپنے لوگوں کے لیے مسیحا کے طور پر مافوق الفطرت مکاشفہ ہے، اور 16واں نمبر زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنے کی خاطر مسیحا کا اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آنا باقی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 16 پیش گوئیوں میں سے 13 پوری ہو چکی ہیں میرے حساب سے، اور میں حساب میں زیادہ ماہر بھی نہیں ہوں، تقریباً 81% بنتا ہے۔
اب میں یہ بات کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہم احمق تشدد پسند نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ باقی 30 پیش گوئیاں بھی پوری نہیں ہوں گی، جو یہ کہیں کہ باقی 3 پیش گوئیاں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اگر ہم عجیب و غریب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو لوگ ہمیں بڑی حیرانی سے دیکھتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک مبلغ بننے سے پہلے ایک پیشاور منطق دان تھا۔ میرے نزدیک اس بات پر ایمان رکھنا منطقی انداز اپنانا ہے کہ اگر ایک کتاب پیش گوئی کرتی ہے جس میں 13 پوری ہو سکتی ہیں جو پوری صحت اور درستگی کے ساتھ پایۂ تکمیل کو پہنچ سکتی ہیں، تو دوسری پیش گوئیوں کی تکمیل کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ میں اب ایک بہت ہی متنازع موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کا موجودہ سیاست میں خاصا چرچا ہے اور اسرائیل کی سرزمین کے لیے خدا کا منصوبہ ہے اور جسے سمجھنے کی وجہ سے فلسطین کہا جاتا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل مقدس کی سچائی کے بالکل مخالف ہے، یعنی اسے فلسطین کہنا بائبلی تصور کے خلاف ہے۔ فلسطین کے معنی فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ رومیوں کی پہلی ہیکل کو فتح کرنے اور تباہ و برباد کرنے تک یہ نام کبھی بھی استعمال نہیں ہوا۔ انہوں نے فلسطین کا نام اس لیے استعمال کیا تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہودی اسے اپنا وطن کہنے کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ قصداً مخالف یہود چنا گیا۔ جب کبھی میں فلسطین کے بارے میں بات کرتا ہوں تو رود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ کبھی بھی اسے فلسطین مت کہیں۔ خیر، میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ فلسطین کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ اتنے غافل ہیں کہ انہیں بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رہتا۔ خدا ان کی اس غفلت کو معاف کرے۔ آئیں ہم خدا کے منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو وہ اس سرزمین کے متعلق رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اسے کنعان کی سرزمین کہا گیا ہے، اور عہد جدید میں آپ کو پتا ہوگا کہ اسے کیا کہا گیا ہے۔ اسرائیل کی سرزمین مقدس متی کے پہلے 2 ابواب میں اسے 2 بار اسرائیل کی سرزمین کہا گیا ہے۔ اس زمین کے لیے بائبل مقدس میں یہی نام ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں خدا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ پیدائش کے 17ویں باب اور اس کی آیات 7 اور 8 میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا حضرت ابراہیم پر ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ ایک عہد باندھا، مکمل طور پر خود مختار۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس کے ساتھ کچھ لینا اور دینا نہیں تھا، بس خدا نے فیصلہ کیا، اور یہ ہے وہ بات جس کے لیے خدا نے ابراہیم سے کہا۔ پیدائش باب 17 آیات 7 اور 8۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ اس لیے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہوگی۔ اگر آپ بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسرائیل اندر ہے یا باہر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خدا نے تو انہیں دے دی ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کو تفویض کر دی ہے تاکہ ان کا اس پر دائمی قبضہ ہو۔ اور پھر زبور 105 میں ایک زبردست حوالہ ہے جو میرے خیال میں بائبل مقدس کے اندر خاصا قابل ذکر حوالہ ہے۔ ہم آیت 7 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس میں دلچسپ حوالہ ہے۔ میں نے تو اس کو آخر تک پڑھا ہے، اور جب باقی حصہ پڑھنے کی خاطر دوسرے صفحے پر جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی دلچسپ آیت ہے جو فیصلہ کن تبدیلی ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو اس سرزمین کے لیے خدا کے منصوبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خدا کے ارادے کو اور حوالوں کے مقابلے میں زیادہ الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ زبور 105 اور آیات 7 سے 11۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ ان 4 آیات میں اپنے ارادے کو بیان کرنے کے لیے دوسرے حوالوں سے جو بائبل مقدس میں آئے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔
آپ بائبل مقدس میں کوئی اور حوالہ اس کے متوازی نہیں پائیں گے۔ ذرا مجھے ان الفاظ کی فہرست کو بتانے دیں۔ عہد، کلام، حکم، قسم، آئین اور ابدی عہد۔ اب اس باب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا اپنا مکمل با اختیار اور قطعی ارادہ کیا بنا رہا ہے، اور مجھے اپنی بائبل مقدس کا صفحہ پلٹنا پڑتا ہے کیونکہ یہ الفاظ بالکل صفحے کے ختم ہونے والے حصے پر ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہیں تو میری تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے۔ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس لیے وہ تمام الفاظ عہد، کلام، حکم، قسم، آئین اور ابدی عہد کا اطلاق خدا کے ملک کنعان دینے پر ہوتا ہے۔ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر کوئی اس بات کی مخالفت کرتا ہے تو خدا کے ساتھ دشمنی مول لینے کے سراسر مترادف ہے۔ پھر یرمیہ باب 3 میں ہم ایک پیشگوئی دیکھتے ہیں۔ بے شمار پیشگوئیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہودی لوگ آخری دنوں میں اپنے موروثی حصے کی طرف لوٹیں گے۔ یرمیہ کے 3 باب میں 3 آیت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کی اسیری کو موقوف کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور وہ اس کے مالک ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھی شخص میانہ روی سے بائبل کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو خدا نے حضرت ابراہیم اور اس کی اولاد کو دیا تھا۔ ملک کنعان، اسرائیل کی سرزمین، جس کو آج کل ہم سرزمین مقدس کہتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے کہ اسرائیل اور یہودا کی اولاد کو ان کی اسیری سے واپس لاؤں گا اور اس ملک میں آباد کروں گا جو میں نے ان کے آباء و اجداد کو دیا تھا۔ چنانچہ خدا نے انتباہ بھی دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، میں اسے زیادہ دیر سے نہیں جانتا ہوں، وہ ایک برطانوی مبلغ ہے۔ کسی نے ایک دفعہ اس سے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں یہودی کی وطن واپسی خدا کا کام ہے؟ خدا اسے برکت دے۔ اس نے جواب دیا، اگر یہ خدا کا کام ہے تو وہاں پر امن ہوگا۔ اسے اپنی بائبل مقدس سے یہ بات معلوم نہیں۔ اب دیکھیے کہ خدا یہودیوں کی واپسی جو ملک کنعان کی طرف ہوگی، کلام کیا فرماتا ہے، اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی بابت فرمائیں یہ ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہڑبڑی کی آواز سنی، اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی بابت فرمائیں یہ ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہڑبڑی کی آواز سنی، خوف ہے اور سلامتی نہیں۔ اب پوچھو اور دیکھو، کیا کبھی کسی مرد کو درد زہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں، اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ یرمیہ باب 30 آیات 4 سے 6۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو خوف، دباؤ اور مخالفت کی عکاسی کرتا ہے۔ افسوس، وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں۔ وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، وہ اس سے رہائی پائے گا۔ یرمیہ باب 30 آیت 7۔ اس لیے یہودی لوگوں کی وطن واپسی فوری امن پیدا ہونے کی دلیل نہیں، اس کے برعکس مصیبت کی گھڑی اپنے عروج پر آنے والی ہے، جس کا انہوں نے کبھی بھی اس سے پہلے تجربہ نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس میں سے بچ جائیں گے، اس مصیبت سے نہیں بلکہ مصیبت میں سے بچا لیے جائیں گے۔ اور پھر اگر آپ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 30 باب کی آخری الفاظ پر نگاہ کریں، اور پھر اگر آپ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 30 باب کے آخری لفظ پر نگاہ کریں تو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا خلاصہ ہے۔ وہ فرماتا ہے، آخری دنوں میں تو اس پر غور کرے گا۔ اس لیے یہ پیشگوئی ہے جس کا تعلق یہودی لوگوں کی وطن واپسی کی بحالی سے ہے، جو آخری دنوں میں وقوع پذیر ہوگی، اور پیشگوئی میں یہ فرماتا ہے کہ فوراً امن برباد نہیں ہوگا، اس کے برعکس تنازع بڑھے گا۔ یہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ اب میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق بائبل مقدس کے جوشیلے ابواب میں سے ایک باب ہے، یہ حزقییل کا 36واں باب ہے۔ اس میں منزل بمنزل ایک مختصر بیان ہے جو یہودی لوگوں کی اپنے وطن کی طرف واپسی سے متعلق ہے۔ حزقییل باب 36 آیت 16 میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے، انہوں نے
اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا۔ ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی۔ اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا، اپنا قہر ان پر نازل کیا۔ اس لیے خدا نے لوگوں کی عدالت کی، حالانکہ وہ اپنے وطن میں تھے، لیکن انہوں نے گناہ اور بت پرستی کا ارتکاب کیا، اور پھر خدا نے ان سے جو سلوک کیا وہ اگلی آیت میں درج کیا گیا ہے۔ اور میں نے ان قوموں میں پراگندہ کیا اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ حزقییل باب 36 آیت 19۔ لہذا دوسری عدالت میں ان کو اپنے وطن سے پراگندہ کر دیا، اور پھر خدا فرماتا ہے، اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں۔ حزقییل باب 36 آیت 20۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ میں ان لوگوں کے رویے سے بیزار ہوا جو اپنے ملک سے پراگندہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کی طرح سلوک نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسری آیت بڑی اہم ہے، کیونکہ جب تک آپ خدا کے ابتدائی مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں اس وقت تک اس کا اسرائیل کے ساتھ لین دین نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب آیت 21 پڑھیں۔ لیکن مجھے اپنے نام پرس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ خدا یہودی لوگوں کی خاطر یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ تو اپنے نام کی خاطر کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اس کے بعد تاریخ میں آنے والے واقعات کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ خدا نے اپنے نام کے جلال کی خاطر مداخلت کی۔ خدا کہتا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق میں عمل درآمد کرنے والا ہوں۔ اور اب یہ بڑی دلچسپ اور سیدھی سادی سی بات ہے کہ یہودی لوگوں کی اپنے ملک اور خدا کی طرف منزل بہ منزل تصویر کشی کی گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا تو ٹھیک ہے، پر تو نے اس طریقے سے کیوں کیا؟ میں سوچتا ہوں کہ پہلے ان کو تائب ہو کر معافی مانگنی چاہیے اور پھر وطن کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آپ خدا سے بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا تو فرماتا ہے اس طرح سے یہ واقع نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ملک میں واپس آئیں گے اور توبہ کریں گے۔ میں نے بہت سے مسیحیوں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ مجھے تو اسرائیل کی بحالی کا یقین ہے، بشرط یہ کہ وہ توبہ کر کے یسوع کو اپنا مسیحا تسلیم کر لیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن آپ کو خدا کے ساتھ بحث کرنی پڑے گی، کیونکہ خدا نے اس کو کسی اور انداز سے مرتب کیا ہے۔ وہ 22ویں آیت میں فرماتا ہے، اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی۔ حزقییل باب 36 23ویں آیت۔ جو کچھ آپ کے لیے اور میں آپ کے لیے کرتا ہوں، میں ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی۔ اور پھر وہ چند قدم آگے بڑھتا ہے اور ہمارے دن میں بالکل صحیح اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگلا قدم 24ویں آیت ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ حزقییل باب 36 آیت 24۔ کس کا وطن؟ تمہارا اپنا وطن۔ وہ اندر تھے یا باہر، یہ تو ہمیشہ ان کا اپنا وطن تھا، کیونکہ خدا نے ایک دائمی عہد کے ذریعے ان کو دیا تھا، لیکن وہ باہر ہو گئے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ میں یروشلم میں ہیبرو یونیورسٹی میں ایک طالب علم کے طور پر زیر تعلیم تھا۔ میں تقریباً 30 لوگوں کی کلاس میں بیٹھا کرتا تھا جو کم از کم 10 قوموں میں سے آئے ہوئے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق سب ملا کر صرف یہودی 100 اقوام سے زیادہ اس ملک میں آئے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ مصر سے آزادی حاصل کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔
میری پہلی بیوی، جیسا کہ آپ میں سے بعض جانتے ہیں کہ وہ ڈینش تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ اگر آپ اہل ڈنمارک کو لے کر تمام قوموں کے اندر بکھیر دو اور پھر 200 سالوں کے بعد آ کر دیکھو تو تمہیں ایک بھی ڈینش کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ قوم میں ضم ہو کر اپنی شناخت کھو چکے ہوں گے، لیکن یہودی لوگ تو بنیادی طور پر تتر بتر ہو گئے ہیں۔ کتنے سالوں سے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2000 سالوں سے۔ میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور وہ تو ابھی تک الگ گروہ کے طور پر اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سی قوموں سے لوگوں کی یہ تعداد بذات خود خدا کی معجزانہ مداخلت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر میں اسرائیل میں تھا۔ میں نے یہودی لوگوں کی گواہیاں بعض لوگوں کے ذریعے سنی کہ کیا کچھ ہوتا رہا اور کہاں کہاں سے وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ میری نظر میں بہت سے طریقوں سے جو پورا منظرنامہ مصر سے خروج کے مقابلے میں بڑے معجزے کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ہے بھی ایک معجزہ۔ اگر خدا اسے اس طرح وقوع پذیر نہ ہونے دیتا تو اس طرح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور خدا نے تو کہا تھا کہ میں اس کو کروں گا۔ میں ایک بار پھر یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ حزقییل باب 36 آیات 24 اور 25۔ ان کو جمع کرنا ہے، اور یہ بات ابھی تک غیر واضح ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کی الہیات کو پریشان کر دیتی ہے۔ میں اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جس طرح اسی انداز میں قبول کر لیتی ہے۔ خدا کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو واضح ہونا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے، جب میں ان کو وطن میں واپس لاؤں گا تو پھر میں ان کا خیال رکھوں گا۔ میں تمہارے اوپر پانی چھڑکوں گا اور تم ساری گندگی سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ یوشع نبی اپنے صحیفے میں فرماتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے، وہ جگہ جہاں پر تمہیں کہا گیا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں۔ اس خدا کو انہیں واپس لانا پڑا جہاں سے ان کو بکھیر دیا تھا، تاکہ واپس لائے اور ان کو بحال کرے، اور یہ بات میری رائے میں منطقی ہے۔ چنانچہ پہلا کام جو خداوند کرنے والا ہے وہ پانی چھڑک کر ان کو پاک صاف کرنا ہے۔ اب یہ جو پانی چھڑکنے کا معاملہ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہودی لوگوں کو پانی چھڑک کر پاک کرنا ہے، طوفان نوح کی طرح طوفان سے غرق نہیں، بلکہ خدا کے کلام سے پاک صاف کر کے تیار کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی طرح سے یہودیوں کی تاریخ کیتھولک کلیسیا کی طرح کی تاریخ ہے۔ بے شک کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن کیتھولک کاہن ہی وہ واحد شخص تھا جسے بائبل مقدس سے آگاہی ہوتی تھی، اسی سے بائبل مقدس سے شناسائی کی توازن ہوتی تھی۔ لوگ خود بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، جو کچھ کیتھولک کاہن ان کو بتاتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ سب ٹھیک ہے۔ کسی حد تک یہ بات یہودی کے حق میں بھی درست تھی۔ ربی کو کلام سے واقفیت ہوتی تھی اور اسے جواب دینا آتا تھا۔ ان کو اپنے بارے میں کسی طرح کی تشویش نہیں ہوتی تھی۔ جو کچھ ربی بتاتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے، لیکن اب ان پر پانی چھڑکا جا رہا ہے، خدا کا کلام ان تک پہنچ رہا ہے اور یہ کام بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگوں میں یسوع پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بات بڑی تیز رفتاری سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 1948 میں یروشلم میں تھا، اور اگر آپ کسی یہودی سے ملے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں بڑے پرجوش تھے۔ آج جب آپ مڑ کر پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نیا یہودی ایماندار ملے گا۔ میں تو بھول گیا ہوں کہ یروشلم میں عبرانی بولنے والی جماعتیں کتنی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 18 جماعتوں کے لگ بھگ ہوں گے۔ 18 عبرانی بولنے والی یہودی جماعتیں ہیں، ہے نا حیرت کی بات؟ یہ سب کچھ چند برسوں میں ہوا۔ خدا ان پر صاف پانی چھڑک رہا ہے، کلام مقدس کا پاک پانی۔ پھر اگلی آیت میں وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا دل عطا کروں گا اور ایک نئی روح تمہارے اندر ڈالوں گا۔ میں پتھر کا دل تمہارے دل کے گوشت کی جگہ سے لے لوں گا اور گوشت کا دل عطا کروں گا۔
اس لیے صدیوں تک یہودی لوگوں کے تتر بتر ہونے سے ان کے دل پتھر کے ہو گئے تھے اور خدا کی عدالت ان پر تھی۔ پتھر کا دل روح پاک کو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ وہ جواب دینے کے قابل نہیں تھے، وہ ہمیشہ استثناء کے حامل تھے۔ اب خدا ان کے دلوں سے پتھر کا دل نکال کر گوشت کا دل عطا کر رہا تھا، اور پرجوش تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ ان کا رویہ یسوع کی طرح تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 1947 یا 1948 میں ایک یہودی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا ایمان ہے اور یسوع مسیحا ہے۔ وہ مڑا اور زمین پر تھوکا۔ یہ اس کا رد عمل تھا جو اس نے یسوع کے نام پر دکھایا۔ چند برس ہوئے کہ یروشلم میں عبرانی یونیورسٹی میں مذہب کے ایک پروفیسر نے یہ بیان دیا۔ اس نے کہا، کچھ عرصہ پہلے میرے طلباء سب چاہتے تھے کہ اس معاملے پر الہیاتی دلیل پیش کروں، اب وہ یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک تبدیلی ہے، ایک زبردست تبدیلی۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ حزقییل باب 36 آیت 26۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا۔ حزقییل باب 36 آیت 27۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ نہ صرف تمہارے باطن میں اپنی نئی روح ڈالوں گا، یعنی ایک نئی پیدائش ہے، بلکہ ایک نئی روح تمہارے اندر ڈالوں گا۔ میرے نزدیک یہ روح القدس میں بپتسمہ ہے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے، پھر تم میرے احکام پر عمل کرو گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ روح پاک کی مدد کے بغیر ہم خدا کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب لڑکا تھا تو ایٹن میں 1932 میں میرا استحکام ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ استحکام لینا کیا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں استحکام نہیں لینا چاہتا تھا، چنانچہ انہوں نے میرے باپ سے پوچھا کہ کیا مجھے استحکام دیا جائے، مگر میرا باپ ان دنوں ہندوستان میں خدمت کر رہا تھا۔ مگر میرے والد صاحب ان دنوں ہندوستان میں خدمت کر رہے تھے۔ انہوں نے واپسی میں جواب دیا کہ میری عمر کے بچے استحکام لے لیتے ہیں، تمہیں بھی یہ ملے گا۔ چنانچہ میں نے استحکام لے لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں استحکام سے پہلے گنہگار تھا اور استحکام حاصل کرنے کے بعد بھی گنہگار تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کچھ فرق پڑا ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جیسا تھا ویسا ہی بعد میں بھی تھا، ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ استحکام کے 10 سال بعد خدا نے مجھے اپنی روح سے بھر دیا۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں بڑی شادمانی کے ساتھ خدا کے احکام کی فرما برداری کر رہا تھا۔ یہ کوئی جد و جہد نہ تھی۔ اسی طریقے سے یہودی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، میں تمہارے اندر اپنی روح ڈالوں گا، پھر تم آئین پر عمل کرو گے۔ اس کے بعد ہم آخری آیت پر آتے ہیں، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے۔ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ حزقییل باب 36 آیت 28۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ انجام پر نگاہ رکھیں۔ یہ سب تو منزلیں ہیں، لیکن عروج تو اس وقت ہوگا جب وہ فرمائے گا کہ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ اور خدا نے بڑے سیدھے سادے انداز میں مختلف بڑی بڑی منزلوں کا بیان کیا ہے جن کے لیے وہ اس مقام تک ان کی رہنمائی کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ یہودی لوگوں پر کچھ نکتہ چینی کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں، وہ لوگ جو یہودی لوگوں پر زیادہ نکتہ چینی کرنے والے ہیں وہ یہودی خود ہیں، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صبر کریں۔ خدا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ خدا تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اس نے تو کئی صدیاں بیت گئیں پہلے سے ہی اس راہ کا خاکہ کھینچ دیا ہے۔ وہ ان سے نپٹنے والا ہے۔ یہ کام بتدریج ہوگا۔ یہ ہماری نگاہوں کے روبرو پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ کم از کم میرے لیے یہ کام خاصا جذباتی ہے، اور اگر میں جذباتی ہو جاتا ہوں تو کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے۔ اب صرف یہی سچائی نہیں ہے، یہ سچائی ہوتی تھی، لیکن میں تو اچھا خاصا بدل چکا ہوں۔ اب میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ عبرانی میں یہ حوالہ پڑھیں، یعنی حزقییل کا 36واں باب آیات 23 سے 30 پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا فرماتا ہے، میں 18 بار
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مطلق العنان خدا سے بات چیت کر رہے ہیں؟ ہم ایسے خدا سے معاملہ طے نہیں کر رہے ہیں جس کو ہماری رضامندی کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیا کرنے والا ہے، اس نے سارا کام کر دیا ہے، اور وہ یہ بات 18 بار کہہ چکا ہے، میں کروں گا، میں کروں گا۔ کیا آپ خدا کے قادر مطلق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں یقیناً رکھتا ہوں۔ اس بات کے اقرار سے میں کیلون کا پیروکار نہیں بن جاتا ہوں، لیکن خدا کے قادر مطلق ہونے کے بارے میں میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے اور جب چاہے کرتا ہے۔ وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، یہاں تک کہ میری بھی مرضی سے کام نہیں کرے گا۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کو ان سے اجازت لے کر کام کرنا چاہیے، لیکن دراصل ایسی بات نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اہم توجہ کے لائق بات ہے۔ اگر آپ یسایہ کے 11ویں باب کی طرف رجوع کریں تو وہ فرماتا ہے کہ دوسری اقوام کے لیے اسرائیل کی بحالی کی کیا اہمیت ہے۔ یسایہ باب 11 آیات 11 اور 12۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو استور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام اور سنعار اور حمات اور سمندر کے اطراف سے واپس لائے۔ اس لیے یسایہ نبی پیش گوئی کرتا ہے کہ دوبارہ اجتماع ہوا چاہتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کے بارے میں ایک زبردست حقیقت ہے، کیونکہ پہلا اجتماع ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، لیکن خدا اس سے بالاتر ہو کر نگاہ کرتا ہے۔ پہلا ایک بار پھر سے اجتماع کرنا بابل کی اسیری کے بعد ایک جزوی اجتماع تھا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایک دوسرا اجتماع ہوگا جو دنیا بھر کا ہوگا، نہ صرف چند علاقوں کا ہوگا بلکہ جن میں یہودی بکھرے پڑے ہیں جو بابل کی اسیری میں تھے، اور یہ دنیا بھر کا ہوگا۔ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کو بقیہ جو بچ رہا ہوگا کا اجتماع ہوگا۔ اب اگر خدا کسی کام کے کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے۔ اس آدمی پر افسوس جو رخنا ڈالتا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی واضح بات ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہیں جمع کرے گا، اور سب کو، بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے، زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ غور کریں کہ یہ اجتماع عالمگیر ہوگا۔ بابل سے دوبارہ اکٹھا ہونا جزوی محدود مخصوص علاقوں سے ہوگا۔ یہ تو عالمی سطح پر ہوگا، اور یہ بالکل صحیح طور پر پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ 100 سے زیادہ ملکوں سے یہودی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں دیکھیں گے جہاں پر سے یہودی اکٹھے نہ ہوئے ہوں۔ یہ سب باتیں جن کا انتشار اور دوبارہ اکٹھا ہونے سے تعلق ہے، ان کی پیش گوئی ہو گئی تھی، اور چونکہ خدا یہ کہتا ہے اس لیے یہ میرے لیے واضح ہو گئی ہے۔ اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ دوسری قوموں سے دوسری اقوام مراد ہیں جو غیر اقوام ہیں۔ اس لیے اسرائیلیوں کا اپنے ملک میں اکٹھا ہونا خدا کا قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرنا ہے۔ ہمارے لیے ابھی بات یہ ہے کہ ہم توجہ دیں۔ اب جھنڈا کیا ہے؟ اس کے لیے میری سیدھی سادی سی تعریف یوں ہے۔ جھنڈا عام طور پر کوئی چیز علم کی طرح ہوتی ہے جو کسی چیز پر لگا دی جاتی ہے، جو اسے بلند کرتی ہے اور اسے دیکھے جانے کے لائق بناتی ہے تاکہ لوگ اسے دور سے دیکھ سکیں۔ اس کے اوپر چند سیدھے سادے الفاظ بھی تحریر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے وہ طریقہ کہ یہودی لوگ کیسے دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ تو خدا کا جھنڈا ہوگا جو اقوام عالم کے لیے ہوگا تاکہ سب اسے دیکھیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب قومیں دیکھتی ہیں، کیونکہ ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اسرائیل کی کوئی نہ کوئی خبر نہ ہوتی ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی آبادی 60 لاکھ سے بھی کم ہے، جس کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کی بادشاہت ویلز کی بادشاہی سے بھی چھوٹی ہے، اور آپ ہر ہفتے اس کے بارے میں نیوز ویک میں خبریں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا جھنڈا ہے سب قوموں کے لیے کہ وہ بھی دیکھیں۔ اسے سربلند کیا جاتا ہے۔ جھنڈے پر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پر میری اپنی ذاتی وضاحت پیش خدمت ہے۔ میرے نزدیک خدا جھنڈے کے ذریعے یہ فرماتا ہے کہ
خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ کتنے برس گزرے؟ تقریباً 3800 سال ہوئے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا۔ اس نے فرمایا، میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو یہ زمین دوں گا۔ اکثر لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں، بہت سے یہودی بھی اس کو بھول گئے ہیں۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ماضی کا قصہ پارینہ ہے۔ خدا اس نے فرمایا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ بات جاننا ہم سب کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم مسیحیوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ جو رشتہ قائم رکھتا ہے اس کا انحصار اس وعدے پر ہے جو یسوع کے خون کے وسیلے سے باندھا گیا ہے۔ اگر خدا اسرائیلیوں کے ساتھ باندھ سکتا تھا تو پھر وہ اپنی کلیسیا سے باندھا ہوا وعدہ کیوں توڑے گا؟ وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ عہد شکن خدا نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پورا کر رہا ہے، اور یہ بڑی خوشخبری ہے۔ یہ پرجوش بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 29 نومبر سن 1947 کو میں اپنی پہلی بیوی کے ہمراہ اپنے خاندان کے ساتھ یروشلم میں تھا، جب اقوام متحدہ نے اس چھوٹی سی پٹی کی تقسیم کے لیے ووٹ دیا اور اسرائیل کو صرف ایک چھوٹی پٹی کا علاقہ دیا گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ یروشلم کے عین درمیان میں یہودی لوگ، لڑکے اور لڑکیاں اسلحے سے لیس ہو کر زائن اسکوائر کے گرد ہورا کا رقص کرنے میں ساری رات لگے رہے۔ وہ اتنے جذباتی کیوں تھے؟ اس لیے کہ خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ وہ کیسا حیرت انگیز خدا ہے! یہ اقوام عالم کے لیے ایک باقاعدہ پیغام ہے، صرف اہل برطانیہ کے لیے نہیں، دراصل بہت سے طریقوں سے، اور سب سے اہل برطانیہ کے لیے، اس لیے کہ اس سارے معاملے میں برطانیہ نے ایک خاص کردار ادا کیا تھا۔ اب ہم یوئیل نبی کے صحیفے کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس کا 3 باب اور پہلی 2 آیتوں میں یوں لکھا ہے، ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ اسرائیل کا ملک ہونے سے پہلے یہ خدا کا ملک تھا۔ خدا نے اسے اسرائیل کو دے دیا۔ ملک کو بانٹنے کے لیے سیاسی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے تقسیم۔ بالکل درست۔ اس لیے خدا ان اقوام کی عدالت کرنے والا ہے جنہوں نے اس کا بٹوارا کیا تھا۔ سر فہرست نام برطانیہ کا ہے۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو مینڈیٹ دیا کہ مقدس سرزمین کا انتظام سنبھالے۔ اس کا خاص طور پر مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر کی تخلیق کرے۔ یہ تقریباً 1919 کی بات ہے۔ 1922 ونسٹن چرچل، جو اس وقت ہوم سیکریٹری تھا، اس نے قلم کی ایک جنبش سے ایک عرب قوم کی تخلیق کر دی جس کو ٹرانس یردن کہا گیا۔ اب اس کا نام یردن ہے۔ اس طرح اس نے پورے علاقے کا 75% حصہ اسرائیل کو تفویض کر دیا۔ یردن کی اس سرزمین پر کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں، لیکن جو علاقہ اسرائیل کو تفویض کیا گیا اس میں اگر کوئی عربی رہنا چاہے تو وہ مکمل آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگوں کا انجام اندازاً 25% علاقے کے تفویض کیے جانے سے ہوا۔ پھر دوسرے جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے اس کے بٹوارے کے لیے ووٹ دیا اور انہوں نے تقریباً 12% علاقہ لے لیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو مزید 12% حصہ مل گیا اور اسرائیل کو دے دیا۔ 100% حاصل کرنے کی بجائے 12% پر بات ختم ہو گئی۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ برطانیہ ذمہ دار تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو اپنی ایک ریاست کے مالک ہونے کے لیے ووٹ دیا۔ میں اس کا چشمدید گواہ تھا۔ اس وقت میں وہاں پر مقیم تھا۔ میں انگریز تھا۔ مجھے برطانوی فوج سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ مجھے خبر تک رسائی حاصل تھی۔ اب برطانیہ خم ٹھونک کر کھلم کھلا اقوام متحدہ کے سامنے نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کھیل اپنی مرضی سے کھیلنے کا ڈرامہ رچایا اور انہوں نے ہر چیز کھلے تنازع پر ہونے دی تاکہ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے لیے مایوسی پیدا ہو۔
اب میں بات کر رہا ہوں، میں وہاں پر تھا، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے یہودیوں کے اپنی ریاست بنانے کے خیال کا تمسخر اڑایا۔ یہ یہودی تو کاشتکاری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کے سروں پر تو مال بنانے کی دھن سوار رہتی ہے۔ وہ اسی طرح تبصرہ کرتے تھے۔ اس لیے یہودی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی آ گئی تھی، اور میں اور لودھیا اس کے درمیان میں تھے۔ ہم یہودی یروشلم کے وسط میں رہتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ بات خاصی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اسرائیل کی ریاست معرض وجود میں آئی تھی۔ دوسری بات، برطانوی سلطنت کی صورتحال بگڑ گئی تھی، کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے خدا کے منصوبوں کے مخالف تھے۔ اور افسوس ہر اس قوم اور ہر اس حکومت پر جو اسرائیل کے لیے خدا کے منصوبوں کے خلاف چلتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے سبق حاصل کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا کے حضور حلیمی اختیار کریں اور اس کو گناہ جان کر معافی مانگیں۔ کہیں کہ اے خدا، ہم نے تیرے مقاصد کے خلاف مزاحمت کی، ہم نے تیرے لوگوں کی قدر و قیمت گھٹائی، ہر قسم کے مخالف یہود مذاق اڑائے گئے، لیکن تو کسی قوم کو نہیں دیکھتا، خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ وہ خدا کے منصوبوں کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ خوشحال ہو سکتے ہیں، اور میں یہی چیز امریکہ کی اقوام متحدہ کے ساتھ واقع ہوتے دیکھتا ہوں۔ میں اسی قسم کی سیاسی زبان دیکھتا ہوں۔ وہ اچھی اچھی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اسی وقت پہلو تہی بھی کرتے ہیں، اور میرا ذاتی ایمان یہ ہے کہ صدر کلنٹن تباہ ہو جائے گا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے خدا کے منصوبوں سے غلط طور پر جڑا ہوا ہے۔ آپ اسرائیل کے ایک اچھے دوست کے طور پر بات کر سکتے ہیں، اور اس کا بھلا چاہتے ہوئے آپ تمام قسم کی سیاسی اچھی طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن باطن طور پر آپ جانتے ہیں کہ ان کو صرف ایک سادہ سے لفظ کی تشویش ہے، اور وہ ہے 3۔ بس ان کو اسی سے تعلق ہے۔ یہی چیز اعلیٰ قوتوں کو ترغیب دیتی ہے۔ یہی بات یورپی یونین کو اس طرف راغب کرتی ہے، یعنی تیل کی طرف۔ بظاہر اسرائیل کے پاس پیش کرنے کے لیے تیل نہیں ہے، اس لیے ہم اچھی اچھی باتیں کہیں گے، ہم سیاسی طور پر صحیح بات چیت کریں گے، ہم جمہوری زبان استعمال کریں گے، لیکن اسی وقت اپنی جیبی کتابوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، یہی وہ طریقہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اب ایک آخری حقیقت جو اس صورتحال کے بارے میں ہے، جو کہ بہت ہی نازک ہے، وہ یہ کہ سارے معاملے کے پس پردہ حقیقی مسئلہ ہے کیا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی مبہم اور غیر واضح ہے۔ تقریباً آدھی درجن کے قریب اقوام متحدہ نے قراردادیں منظور کی ہیں جو اسرائیل کے بارے میں ہیں۔ آپ کسی ایسی بات کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جو کم مناسب ہو یا زیادہ حد تک آمیز۔ کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ اخبار کھولیں یا ٹیلی ویژن چلائیں تو کچھ نہ کچھ اس علاقے کی چھوٹی سی پٹی کے بارے میں ضرور کوئی خبر ہوتی ہے جس کی آبادی 60 لاکھ ہے۔ یہ دنیا کی بالٹی میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ دباؤ کی وجہ کیا ہے؟ مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ اور جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیں مقدس متی اس کا 23واں باب اور اس کے آخری الفاظ پڑھیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر طبیعت دلگیر ہو جاتی ہے اور المناک الوداع کہنا پڑتا ہے۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تمہارا گھر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہیکل۔ وہ اسے ہیبیٹیٹ بمانی گھر کہتے تھے، اور یہ بات ہے بھی درست۔ ایک ہی نسل کے اندر اندر وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پھر وہ آخری آیت کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اب یہ صحیفہ جمع میں ہے، تم جمع ہے، یہ خالی یروشلم نہیں ہے، یہ تم یہودی لوگ ہو۔ تم مجھ کو دوبارہ ہرگز نہ دیکھو گے کہ یہودی لوگ نہ کہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ معیاری عبرانی آداب و تسلیمات ہیں۔
عبرانی تسلیمات، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، میں واپس آنے والا نہیں ہوں جب تک تم مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اسے یہودی لوگوں کے دل والا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے، اگر آپ زکریا کے 12ویں باب کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تصویر کی آخری صورت پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ زکریا باب 12 آیت 10۔ زکریا 12، 13 اور 14 ابواب اسرائیل کے ملک کی صورتحال جو زمانے کے اختتام پر ہوگی اس کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ خداوند کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ زکریا باب 12 آیت 10۔ یہ خداوند ہے جو کلام کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اور وہ مجھ پر جس کو یہودی لوگوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے جانے بغیر کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں بڑے واضح انداز میں تحریر ہے کہ وہ اسے مصلوب کریں گے، جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ اس پر نظر کریں گے۔ اور پھر کلام فرماتا ہے کہ اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ چنانچہ یسوع کی طرف سے اس کے اپنے لوگوں کے لیے مکاشفہ آ رہا ہے، اور وہ بھی یہودی لوگوں کی طرح روح پاک کی طرف سے کہ حقیقت میں وہی ہے۔ اور پھر ماتم برپا ہوگا جس کا اسرائیل کی تاریخ میں کبھی بھی تجربہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے وہ پہلی بار اس کا احساس کریں گے کہ ہم نے اسے مصلوب کیا تھا، ہم نے ہی اسے رد کر دیا تھا، اور اسی طرح کا بیان جاری رہتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدر رمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ۔ زکریا باب 12 آیت 11۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مقدس متی اور زکریا کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ خداوند کی آمد سے پہلے کئی خاص باتوں کا قائم ہونا ضروری ہے۔ یہودی لوگوں کا یروشلم میں اپنے وطن میں ازسر نو قیام بھی ہوگا، کیونکہ جب تک وہ ایسا نہ کر لیں خداوند یسوع کی واپسی نہیں ہوگی۔ یسوع کا مافوق الفطرت مکاشفہ ہوگا جس کے نتیجے میں لوگ اس کی طرف رجوع لائیں گے۔ اب اے شیطان، تو جو اس زمانے کا خدا ہے، تجھ پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ وہ کیا بات ہے جس سے وہ پریشان ہے؟ وہ ہے یسوع کی واپسی۔ اگرچہ وہ بے شمار روحوں کو کھو چکا ہے، پھر بھی وہ اس زمانے کا خدا ہے۔ جب تک یسوع کی شخصی طور پر واپسی نہیں ہوتی، صورتحال نہیں بدلے گی۔ شیطان کس بات سے زیادہ ڈرتا ہے؟ یسوع کی آمد ثانی سے شیطان کس بات کی زیادہ مخالفت کرتا ہے؟ حالات کے سازگار ہونے سے، جس کی بدولت یسوع کی آمد کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ یہودی لوگوں کو اپنے شہر یروشلم میں یسوع کی آمد سے پہلے اپنے وطن پر قابض ہونا پڑے گا۔ دیکھا آپ نے کہ سارے غلغپاڑے کے پس پردہ کیا چیز کار فرما ہے؟ شیطان اس سارے منظرنامے کے قیام میں رخنہ انداز ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے تاکہ یسوع کی آمد کو مؤخر کر سکے۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں تمام قومیں ملوث ہیں، کیونکہ یسوع سب قوموں کو اکٹھا کرے گا اور وہ ان کا انصاف کرنے والا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے لیے وطن کا دعوے دار ہونے کے لیے کیسے جواب دیا ہے۔ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے؟ یہ خوف زدہ کرنے والی چیز بھی ہے۔ میں اس قوم برطانیہ کے لیے دعا گو ہوں تاکہ برطانیہ کسی غلط سمت میں کسی کا اتحادی نہ بنے۔ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک المناک کہانی ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے برطانوی مسیحیوں نے ایک قوم کے طور پر اسرائیل کے قیام کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ گزشتہ صدی کے اختتام پر برطانوی مسیحیوں کے ایک چھوٹے سے مگر خاصا اثر و رسوخ رکھنے والے گروہ نے دعا کی
اور لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ یہودی لوگوں کے اپنے وطن کی بحالی کے لیے کام کریں۔ پہلے صہیونی یہودی نہیں تھے، وہ برطانوی تھے، اور اس دور میں خدا نے برطانیہ کو بڑی برکت عطا کی۔ صرف برطانیہ اکیلا ہی عظیم قوت تھا۔ آج کے برطانیہ کے بارے میں آپ اس کے عظیم ہونے کی کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب برطانیہ کی ملکہ تھی جو یہودی لوگوں کو پیار کرتی تھی، جب ایک وزیر اعظم جو ایک اچھا مسیحی تھا اور دوسرا وہ جو پہلے یہودی تھا، وہ دونوں ایک فاتح ٹیم کے طور پر مانے جاتے تھے، آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو در حقیقت اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے یا کہ نہیں۔ روت اور میں یروشلم کے ایک گرجے میں پرستش کرتے ہیں جو میرے خیال میں 1840 میں قائم ہوا تھا۔ یہ مشرق وسطی میں پہلی پروٹسٹنٹ کلیسیا تھی۔ یہ برطانوی صہیونیوں کی کوششوں اور دینے اور دعا کرنے کا پھل تھا، اور اس کا مقصد گواہی کا مقام تھا جو یہودی لوگوں کے لیے تھا جب وہ واپس آئے تھے۔ اس لیے انہیں کلام مقدس سے معلوم تھا کہ لوگ واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے پیشگوئی کے طور پر کہا کہ ہمیں گواہی کی ضرورت ہے، اور یہ چھوٹی سی کلیسیا جو قائم کی گئی ہے کوئی معمولی کلیسیا نہیں ہے۔ جو ہی آپ اندر آتے ہیں تو اکثر کلیسیائیں یہودی لوگوں کو غصہ دلاتی ہیں، لیکن یہ کلیسیا اگرچہ سچ مچ مسیحیوں کی کلیسیا ہے، اور یہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ ایک یہودی شخص اپنے آپ کو بے فکر اور آرام میں محسوس کر سکتا ہے، اور کلیسیا کے قیام کے بعد پہلا بشپ سابق ربی تھا، اور یہودی لوگوں کے درمیان تجدید کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ پھر کیا تھا کہ شیطان اندر داخل ہوا اور وہ یہودیوں کی بنسبت عربوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ خدا نے عربوں کو برکت دی، ہر عربی کی روح ہوتی ہے، اس لیے اسے نجات یافتہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یہودی تو تاریخ کے لیے چابی ہیں۔ اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم برطانوی بہت خوش ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم، اور مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور میں نے ایسا کیا، لیکن ہم برطانوی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس بات کی تعریف کی جائے گی۔ ہم اپنی میٹنگ کا اختتام یہاں پر آج رات کرتے ہیں، اور خدا قادر مطلق کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم اس کے مقاصد کی راہ میں کھڑے رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لوگوں کی قدر و قیمت گھٹائی، ان کو بدنام کیا، ہم نے اپنے چال چلن سے اسرائیل کے ملک کے سلسلے میں بد اخلاقی دکھائی۔ اب میں یہ محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں ایسا شخص ہوں جو اس بات کا اعتراف کرے۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ برنباس کی قیادت سامنے آئے اور ہمارے ساتھ پلیٹ فارم پر شریک ہو۔ میں ان تمام لوگوں سے جو سچے برٹش ہیں کہتا ہوں کہ وہ خداوند پر ایمان رکھیں اور اس گھڑی کو اہم بتائیں، کیونکہ یہ بلا شبہ برطانیہ اور اسرائیل کے مقدر کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند سے توفیق حاصل کر کے برطانیہ کے لوگوں کے لیے سچا اعتراف کریں کہ وہ جس طرح خدا کے خلاف انہوں نے گناہ کیا ہے، یا پھر یہودی لوگوں کی مخالفت کر کے خدا کے حضور گناہ کا ارتکاب کیا، خدا سے معافی مانگیں کہ خدا ان کو معاف کرے۔ آمین۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم سب خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس بات سے پہلے کہ ہم دعا شروع کریں، ان لوگوں کے ساتھ دعا کریں جو اس کمرے میں ہیں۔ یہ درخواستوں کے متعلق نہیں، یا پھر وہ لوگ جو اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بات اس عبادت کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کمرے میں ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں جذب کر لیا ہے، جسے متبادل الہیات کہتے ہیں، جو یہ ہے کہ ہم خدا کے اسرائیل ہیں، اور یہ کہ اسرائیل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ اپنا یہ حق خدا کے حضور رکھتے ہیں، تب آپ خدا کے کلام کی سچائی کو مان لیتے ہیں، جیسا ہم نے اس رات سنا۔ دراصل آپ کا دعا کرنے کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ آپ جھوٹی امیدوں کے سہارے اپنے آپ کو بہلاتے رہے ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے ایک زبردست دھوکہ تھا۔ میں صرف ایسے لوگوں کو کہتا ہوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے۔ میں آپ سے یہ کہنے والا نہیں ہوں کہ بلند آواز سے دعا کریں، میں بھی دعا کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ اس گناہ کا اعتراف کریں اور خدا سے معافی مانگیں اور خدا سے توبہ کے لیے گڑ گڑائیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کیے پر پچھتائیں اور خدا آپ کو توفیق بخشے کہ آپ دعا کر سکیں، عمل کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ خدا کے نزدیک صحیح باتیں کیا ہیں۔ اے خدا باپ،
ہم نے تیرے لوگوں کو اسرائیل کا لحاظ نہیں کیا اور تیرے کلام کی قدر نہیں کی۔ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر تیرے کلام کو حقیر جانا، تیرے کلام کی سچائی کی بے قدری کی۔ ہم اپنے آپ کو بڑے تیس مار خاں سمجھتے رہے اور اپنے گمراہ کن خیالوں کی جنگ میں الجھے رہے۔ اے خدا، ہم یہودی لوگوں کے دکھوں کے بارے میں لاپرواہ رہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کا ساتھ دیا جو تیرے لوگوں کی تباہی کے در پہ تھے، جب ضرورت تھی کہ بولیں، مگر ہم کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر خاموش رہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ بے انصافی پر مبنی تھا۔ ہم نے اپنی راست بازی کا ڈھونگ رچایا، ہم نے رحم اور فضل کو نظر انداز کیا اور ہم ایک قوم کے طور پر کھڑے رہے۔ ہم عدالت کی خطرناک صورتحال پر تھے۔ تیرے لوگوں کے نمائندے ہونے کی بنا پر ہم نے کلیسیا میں ہوتے ہوئے تیرے لوگوں سے چشم پوشی اختیار کی، تیرے وعدوں کو نظر انداز کیا۔ ہم اپنی سلطنت کے قیام کی خاطر زیادہ فکر مند رہے اور یہودی لوگوں کی وطن واپسی اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے معاملات سے غافل رہے۔ اے خدا باپ، آج ہم تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ تیرے مقاصد کی تکمیل میں جو بدتمیزی ہم سے سرزد ہوئی اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اے خدا باپ، ہم دلی طور پر تیار ہونے کے لیے فضل مانگتے ہیں۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم دل و جان سے تیرے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ اس قوم میں تیرے لوگوں کے ساتھ ہم فریب اور دھوکے کی چالوں سے آزادی پائیں۔ اے خداوند، ہمیں دلیری عطا کر، ہم تیری بات سن سکیں اور تیری آواز کو سن کر تیرے فرما بردار رہیں اور شخصی طور پر اس کمرے میں اس عمل میں وفادار رہیں۔ اے خدا باپ، تیری تمجید ہو، تیری ستائش ہو، تیرا نام جلال پائے۔ یہ سب کچھ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincePK@gmail.com